وضو ہو یا نہیں ہو، جو بندہ اللہ کے یہ 21 نام پڑھتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پر اچانک موت یا مصیبت کبھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے خاص نام ابھی پڑھ لو۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر شخص اپنے مقدر نصیب اور رزق کی درستگی کے لیے بے شمار کوششیں کرتا ہے۔ ہر کوئی دن رات محنت کرتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتا ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب اسماء کا ورد کرتا ہے۔ اور بے شک سب سے بابرکت عمل اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے۔ یہ اسماء وہ بابرکت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے صفاتی اور ذاتی تعارف کے نام ہیں۔ ان ناموں میں ایسی شان، عظمت اور نورانیت ہے کہ انسان کے بند نصیب کھلنے لگتے ہیں، گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، تقدیر کی بند فائلیں کھلتی ہیں، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بگڑے کام جو دنیاوی اسباب سے کبھی سنور نہ سکتے، صرف اللہ کے ناموں کے ذکر سے سنورنے لگتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر انسان کا دل ٹوٹا ہو، نصیب بند ہو، رزق رکا ہوا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد نہ ہو، دشمنوں نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہو، یا پھر انسان خود کو کسی قید میں محسوس کرے، تو وہ ایک نکتہ ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کے نام پڑھنا شروع کرے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ کے 21 نام پڑھنے کا بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 21 مبارک ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، کبھی مصیبت نہیں آنے دے گا، اور یہ وہی خوش نصیب پڑھ سکتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان 21 ناموں کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اسماء الحسنہ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ محض نام نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے والے، دنیا کے بند نصیب کھولنے والے، پریشانیوں کو مٹانے والے الفاظ ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے اور اچانک موت سے بچانے والے ہیں۔ ناظرین، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں، کامیابی نہیں، عزت نہیں، سکون نہیں، محبت نہیں، اولاد نہیں، رزق نہیں، لیکن یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اس کے ناموں کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، ہم نے دعا اور ذکر چھوڑ دیا، اور جب ہم اللہ کے مبارک ناموں کی طرف لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نصیب والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو دنیاوی اسباب چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کے نام کی تاثیر پر ایمان رکھتے ہیں، جو بند دروازے دیکھ کر در بدر ہونے کی بجائے خدا پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ میرے نصیب کے دروازے کھول دے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ وضو افضل ہے، لیکن یہ 21 نام آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہر وقت چلتے پھرتے، بازار میں، بیماری میں، غم کی حالت میں، یا کسی قید و بند کی کیفیت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی راز ہے اللہ کے ان 21 ناموں کا، جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ وہ نام ہیں جو نصیب والے پڑھتے ہیں اور اللہ ان کے نصیب کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ان اسماء میں سے ہر ایک نام ایک الگ شان، ایک الگ پہلو اور ایک مخصوص صفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی نام اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، کوئی اس کی رحمت کو، کوئی اس کے علم کو، کوئی اس کی مغفرت کو۔ یہ اسماء نہ صرف معرفت کا ذریعہ ہیں بلکہ ان میں روحانی اثرات بھی پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کے ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کا ورد کرنا اور ان پر یقین رکھنا انسان کو صرف دنیا میں ہی سکون نہیں دیتا بلکہ اخروی کامیابی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 21 نام ہیں جن کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر اسم الہی اپنی خاص تاثیر اور نور رکھتا ہے۔
نمبر 1 الرحمن بڑی رحمت والا، نمبر 2 المؤمن امن و امان عطا کرنے والا، نمبر 3 الغفار گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا، نمبر 4 القہار سب پر غالب آنے والا، نمبر 5 الرزاق رزق کھولنے والا، نمبر 6 الشافی شفا عطا کرنے والا، نمبر 7 الودود محبت پیدا کرنے والا، نمبر 8 الفتاح بند دروازے کھولنے والا، نمبر 9 الغنی بے نیازی دینے والا، نمبر 10 الجبار ٹوٹے دل جوڑنے والا، اور نمبر 11 الرحمن الرحیم بے پناہ رحمت کرنے والا، نمبر 12 الباسط فراخی کرنے والا، نمبر 13 المعز عزت دینے والا، نمبر 14 السمیع سب کچھ سننے والا، نمبر 15 البصیر سب کچھ دیکھنے والا، نمبر 16 العظیم بڑی عظمت والا سب سے بزرگ و برتر، نمبر 17 الغفور بہت بخشنے والا، نمبر 18 المجید قبول کرنے والا، نمبر 19 عفو بہت معاف کرنے والا، نمبر 19 الرؤوف بہت مہربان، نمبر 21 یا ذوالجلال والاکرام صاحب جلال اور بہت کرم فرمانے والا۔ جس شخص نے دل سے ان ناموں کا ورد شروع کیا اس کی زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ تو ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان 21 ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ وظیفے میں شامل کیے گئے 21 نام یہ ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام فقط الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہیں۔ ہر نام میں رب تعالیٰ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسماء پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری روح پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا نام یا رحمان بڑی رحمت والا، تمام مخلوقات پر عام رحمت فرمانے والا کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی ذاتی صفات ناموں میں سے ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام چلاتا ہے، مخلوقات کا محافظ ہے اور خوف زدہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے وسیع تر انعامات کا متقاضی ہے۔ نمبر 2 یا مومن امن و امان عطا کرنے والا۔ المؤمن اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے جو بندے کے دل و جان کو سکون، امن و امان اور خوف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو شخص کثرت سے یا مومن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی خوف، شیطانی وسوسوں اور ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نمبر 3 یا غفار گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا۔ الغفار اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت نام ہے جو بار بار اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ یا غفار پڑھتا ہے اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 4 یا قہار۔ یا قہار کا مطلب ہے کہ سب پر غالب آنے والا، ہر چیز کو اپنے قبضے اور اختیار میں لینے والا، اپنے ارادے کے سامنے سب کو عاجز کر دینے والا۔ جو شخص کثرت سے یا قہار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے گناہوں کی محبت اور برے خیالات کو دور فرما دیتا ہے۔ مشکلات اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ نام بے حد مؤثر ہے اور بندے کے دل کو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5 یا فتاح اے دروازے کھولنے والے۔ یا فتاح کا مطلب ہے کہ کھولنا۔ الفتح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یا فتح کا ورد کرو۔ اس نام کا ورد کرنے سے بند روزگار کھلتا ہے، مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں، کشادگی رزق حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مشہور واقعہ ہے۔ جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا فتح کا ورد کیا اور اللہ کی مدد سے اپنے مال سے ایک بہت بڑی کھجوروں اور پانی کی بوندوں کی تجارت کر کے مدینہ والوں کے لیے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مہیا کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی آمازی کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتح کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی رضا کے لیے قربانی نے پورے مدینہ کو بچایا۔ نمبر 6 یا غنی اے بے نیازی دینے والے۔ غنی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق برکت بڑھتی ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مال کو اللہ کی رضا کے لیے غزوات میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بے پناہ مال اور دولت سے نوازا۔ ایک دن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا غنیموں کا ورد کیا تو اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام یا غنی کو پڑھ کر اللہ سے مال و دولت کی برکت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 7، یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ یا رزاق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ وہ یا غنیوں کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے وہ روزی مانگتا ہوں جو تیرے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بے پناہ رزق دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک عظیم کامیابی آئی۔ نمبر 8، یا رحیم، اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیل ہے، اس نام کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو ظلم سے کنویں میں پھینک دیا اور پھر اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نام کا ذکر کیا اور آپ مصر کے وزیر بن گئے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی کی زندگی میں مشکلات میں آ جائیں اور وہ اللہ سے دعا کرے تو یاد رکھو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نمبر 9، یا ودود، اے محبت کرنے والے۔ ودود وہ ہے کہ جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اس نام کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں محبت اور دشمن دوست بن جاتے ہیں، دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یا ودود کا ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور پوری تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی اس کی محبت کو اپنے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 10، یا شافی، اے شفا دینے والے۔ شافی وہ ہے جو بیماری سے شفا دے سکتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ نظر بد، جادو سے حفاظت، قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یا شافی کا ورد کیا اور اس کے فوراً بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت میں بہتری آنی شروع ہوئی اور اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب یا شافی کا ذکر کر کے شفا کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بے پناہ قدرت سے شفا دے دیتا ہے۔ نمبر 11، یا جبار، اے دل جوڑنے والے۔ جبار وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، شکستہ حال کو وہ سہارا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہی ایمان دینے والا غالب اور جبار ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے غمزدہ دل کو سکون، مایوسی میں امید، دعاؤں میں نرمی، ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے شدید دشمن تھے، مگر جب اللہ نے ان کے دل میں یا جباروں کی تاثیر ڈالی تو ان کا دل نرم ہو گیا، وہ اسلام قبول کر کے ایک عظیم مسلمان بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے اسماء کے ذریعے دلوں میں تبدیلی آتی ہے اور یا جباروں کے ذکر سے دلوں میں نرم دلی اور ہدایت آتی ہے۔ نمبر 11، یا باسط، فراخی کرنے والا۔ جو شخص کثرت سے یا باسطوں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور دل میں سکون عطا فرماتا ہے۔ تنگ دستی، مشکلات کے وقت پر نام پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے فراخی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 13، یا معز، عزت دینے والا۔ المعز اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت نام ہے جو جسے چاہے عزت و شرف عطا فرماتا ہے۔
جو شخص دل سے یا معز کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں میں عزت بخشتا ہے اور دنیا و آخرت میں سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 14 یا سمیع، سب کچھ دینے والا، جو بندہ کثرت سے یا سمیع پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل میں یقین پختہ ہوتا ہے کہ کوئی فریاد اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 15 یا بصیر، سب کچھ دینے والا، جو بندہ اخلاص کے ساتھ یا بصیرو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے، پہچاننے کی صلاحیت عطا کرتا ہے اور اسے اندھیروں اور گمراہی سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 16 یا عظیم، بڑی عظمت والا، سب سے بزرگ و برتر، جو شخص یا عظیموں کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں عاجزی، سکون اور نور بھر دیتا ہے۔ اس نام کی برکت سے انسانوں کو عزت، مقام اور مشکلات سے نجات حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی عظمت کو پہچان کر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 17 یا غفور، بخشنے والا، جو شخص اخلاص کے ساتھ یا غفور کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے اور دنیا آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نمبر 18 المجید، قبول کرنے والا، جو شخص دل کی گہرائیوں سے یا مجیدوں کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے اور حاجتوں پوری کر فرما دیتا ہے۔ نمبر 18 یا عفو، بہت معافی دینے والا، جو شخص کثرت سے یا عفو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ انہیں مٹا کر ایسے بنا دیتا ہے جیسے کبھی ہوئے ہی نہ ہو۔ نمبر 20 یا رعوف، بہت مہربان، جو شخص یا رعوف کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی، رحمت اور محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسلام کی برکت سے بندہ دوسروں پر شفقت کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت و مہربانی اس پر نازل ہوتی ہے۔ نمبر 21 یا ذوالجلال والاکرام، صاحب جلال اور بہت کرم فرمانے والا، یہ نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ جو بندہ کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عظمت کا احترام کرنے والا اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اسے عزت اور رحمت سے نوازا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے ان 21 ناموں کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ تو ناظرین اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ ان ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک 21 ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو اب جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگے، ان ناموں کا ورد کرنے لگے، تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 21 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک وہ شمار ہوگا، یا رحمانو، یا مومن، یا غفارو، یا قہارو، یا فتاحو، یا غنیو، یا رزاقو، یا رحیمو، یا ودودو، یا شافی، یا جبارو، یا باسطو، یا معز، یا سمیع، یا بصیر، یا عظیم، یا غفار، یا مجیب، یا رعوف، یا ذوالجلال والاکرام، یا جبارو۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ کے ان مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ان 21 ناموں کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے پر ایک دروازہ کھلے گا، کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا، کبھی کامیابی کا۔ ان اسماء کو نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کسی بھی امتحان سے پہلے پڑھنے کی دعا عادت بنا لیجئے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو سب کے بیچ میں ممتاز کرتا ہے، کیسے آپ کو مقدر چمکاتا ہے، کیسے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھلتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت اور ناگہانی آفات اور موت سے بچاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ ان بابرکت ناموں سے پکاریں گے،
پھر دیکھیں کہ کیسے نصیب کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے تو ان ناموں کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی تقدیر کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارک نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے ان پاک ناموں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے، کیونکہ ذکر الہی وہ واحد دوا ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام وہ کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھولتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان پیارے اور مبارک ناموں کی پہچان عطا فرمائے، اپنے اسماء الحسنہ کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔